بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ ود اے ریئلی انٹرسٹنگ ٹاپک. بہت ہی یہ ہاٹ ٹاپک ہے اور انٹرسٹنگ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس پہ بہت سی آج کل ڈبیٹس ہو رہی ہیں. اس کو جینڈر آئیڈینٹی اور سیکس ورسز جینڈر کی ایک ڈبیٹ کی شکل دی جا رہی ہے اور یہ آج کل ڈبیٹ کی جا رہی ہے کہ sex is something else, gender is something else, everyone should have the choice to decide if whether they are male or female. اور ایسی بہت سی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہیں کہ ویسٹ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں. جتنی بھی رائٹس موومنٹ آج دیکھنے کو آتی ہیں, فیمنزم ہے اور اسی طرح یہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے LGBTQ کی, اور آل اوور دا ورلڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کے رائٹس کو اکنالج کیا جائے. تو اس کو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دے ڈیمانڈنگ اور ویدر وی شوڈ بی ایکسیپٹنگ دیئر ڈیمانڈ. کیا وہ رائٹس جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آر دے ڈو دے فٹ دا ڈیفینیشن آف ہیومینٹی یا آر دے بینیفیشل فار دا سوسائٹی, اور what will happen if we accept their demands اور what will happen if we don't accept their demands. دونوں اسپیکٹس ہم نے دیکھنے کہ یہ چکر ہے کہ اصل میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے, سپورٹ کیا جا رہا ہے. اسپورٹس میں, اسٹیڈیمس میں دس رینبو کلر اینڈ دا فلیگ, اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کمرشلز میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, ٹی وی سیریز میں پروموٹ ان دا سینس کہ ان کے رائٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ٹاپک ایک خاص اینگل سے ڈسکس ہونا چاہیے, ایک سائنٹیفک اینگل سے بھی اور ایک سوشولوجی کے اینگل سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ واٹ ایکچولی از دس اے سائنٹیفک فینومینا, اینڈ واٹ ایور فینومینا اٹ از شوڈ وی بی ایکچولی سپورٹنگ اٹ. تو ود می از مائی بردر اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ ساحل ادیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر انہیں بلاتا ہوں. He is a behavioral psychologist اور I love discussing such topics with him. ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, ان کا ایک ویو ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر. So let's discuss this topic from a psychological as well as a sociological angle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شیخ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. الحمدللہ زبردست. شیخ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے گلوبلی اور یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے جینڈر ورسز سیکس کی, اور میں اگر اس کی ہسٹری میں جاؤں تھوڑا سا, 1969 میں مینہٹن میں جو ان کا کلب تھا ایک, جہاں پر سارے جمع ہوتے تھے اور فار واٹ ایور ریزنس, سوشل ریزنز اور واٹ ایور, تو پولیس نے بہت زیادہ وائلنس ان کے ساتھ کیا. ایکچولی یہ موومنٹ وہاں سے جو ہے نا گرو کی. ایگزسٹ تو یہ ظاہر ہے فینومینا بہت پہلے سے کر رہا ہے. وی کم ٹو نو فرام دا قرآن, قوم لوط تھی وہ, ان میں یہ فینومینا تھا. گریک ہسٹری ہم دیکھ لیں, رومن ہسٹری ہم دیکھ لیں, تھرو آؤٹ ہسٹری یہ فینومینا تو دیکھنے میں نظر آتا ہے. بٹ یہ جو رائٹس کی موومنٹ ہے کہ دا ڈیمانڈ ٹو بی ایکسیپٹیڈ ایز ایکولس, دا ڈیمانڈ ٹو بی رسپیکٹڈ, کہ ہمیں رسپیکٹ کرو, ہمیں ایکول مانو, ہمارے رائٹس کو مانو, آور رائٹ ٹو میری دا سیم جینڈر, اس کو تسلیم کرو. یہ ساری موومنٹ 1969 میں, اگر میں تھوڑی سی میں ریسرچ کر رہا تھا کہ وہاں سے جب پولیس نے ان پہ بہت زیادہ وائلنس کیا تھا تو وہاں سے انہوں نے پھر وہ رائٹس اور وہ ریلیز نکالنا شروع کی. اور ظاہر ہے کہ ویسٹ میں اس وقت بہت سی ہیومن رائٹس کی موومنٹس چل رہی ہیں جن میں فیمنزم بھی ہے, تو اسی طرح یہ بھی ایک موومنٹ چل رہی ہے. لیکن اس کو گلوبلی اس لیول پہ ایکسیپٹ کیا جانا اور مسلم کنٹریز سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا جانا کہ ان کو ایکسیپٹ کرو, ان کو رسپیکٹ دو اور ان کو ایکسیپٹ کرو. تو سوال میرا یہ ہے, پہلا لیٹ اسٹارٹ ود دس کویسچن کہ وائی ڈز اٹ میٹر. مطلب اگر ہم انہیں نہیں ایکسیپٹ کرتے, ایکسیپٹ ان دا سینس کہ ہم نہیں مانتے کہ وی ڈونٹ ایگری کہ سیم جینڈر جو ہے وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں یا ساتھ رہ سکتے ہیں, وی ڈونٹ ایگری ود دس فینومینا, تو واٹ ول ہیپن اگر ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے یا ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے کیا ریپرکشنز ہیں. پلیز ہمیں ذرا اس فینومینا سے گو تھرو کرائیے اور بتائیے کہ گلوبلی اس وقت کیا ہو رہا ہے.
Yeah, that's a very, very good question. Actually, that's the core. یہی تو مسئلہ ہے کہ why does that matter? Where to begin? کسی بھی ایک انسانوں کی بستی میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ مقاصد جو کہ ایکیومولیٹیولی ڈرا کیے جائیں کہ ہم کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس پوری بستی کو, وہ اس کا یونینمس اگریمنٹ ہونا بے حد ضروری ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں خود زمین پہ بتاتے رہے کیوں. دیٹس دا یونینمس اگریمنٹ دیٹ دا پروفٹس ور ایکچولی ٹرائنگ فار, چاہے وہ دعوت کے تھرو ہو یا پھر انفلوئنسنگ تھرو یور اون کیریکٹر. ایوری نیٹ سائیکالوجی میں ہمارے یہ, میں اپنے گھر میں بھی جب اپنا نظام اپنی شادی کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انتظامات کرتا ہوں تو آئی کی ناٹ ہیو ٹو ڈفرنٹ فلاسفیز ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے. بیکاز وائی ڈز دیٹ میٹر؟ اٹ میٹرز بیکاز پھر میرا بچہ کسی اور نہج کے اوپر, میں کسی اور نہج کے اوپر, اینڈ آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ایکچولی گیٹ ہم دا بیسٹ آف وٹ ایور آئی کین گیو ہم, or I want to give him, or I need to give him. It's like an innate responsibility to myself. میں ایک selfless desire میں نہیں, even selfish desire میں بھی I need the best out of my child, because we know that the real life is وہاں پہ ایک سوال ہوگا کہ آپ نے وہی کیوں نہیں دیا جو کہ آپ سمجھتے تھے کہ بیسٹ ہے. سو ذرا تر ڈبیٹ جب میں یہ LGBT کے یا پھر whenever social constructionists jump into the ring, I just don't think that most people go deeper enough in the thought. And I think, and I'm going to be quoting about a lot from the books of psychology, کہ جو innate psychology ہے نا, basically وہ empathy کی بیس پر ہے. اچھا. تو وہ میٹر جو ہے نا وہ کئی دفعہ انہوں نے توڑ لیا ہوتا ہے, یا پھر توڑتا نہیں تو اتنا بینڈ کر لیتے ہیں کہ بس وہ it starts to become useless. If you bend the stick so much, it's going to have it's going to become a circle. So this is the big confusion جو کہ آج کل یوتھ کو ہے کہ if science is right, then I cannot back myself on religion. So اگر سائنس ہی کے اوپر رہنا ہے تو سائنس تو اس کے خلاف تھی شروع سے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس اس کے خلاف ہے. This is why the whole stick becomes a circle, because when they start pumping science against religion at one hand, and they mostly do that, and when the right, even the radical right, starts to put the same token of science on the table, کہ چلو سائنس کے تھرو ہم آپ کو بتاتے ہیں, we're actually using the science card, all of a sudden they go into postmodernism اور سائنس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا پوائنٹ, میں آڈینس کے لیے تھوڑا ایز کریٹ کر دوں, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹ ون اینڈ یہ ریلیجن کو سائنس کی بیسس پہ کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں, اور جب اپنی باری آتی ہے تو سائنس کو بھی پیچھے چھوڑ کے پرسنل کی سوشیولوجی میں جب سائنس کو انڈکٹ کیا جاتا ہے تو all of a sudden they start running. Let me give you an example. The same radical left actually is pumping the card of feminism. ٹھیک ہے. And the same is putting the big rainbow banner, and they're both at the same side of the fence. But when we are going to put science in, تو فیمنزم اور LGBT ٹیکنیکلی انورسلی پرپورشنل ایک دوسرے کے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دے کی ناٹ بی ان دا سیم سائڈ, بیکاز ایک طرف آپ فیمنن برین کو ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں کہ وی آر ایکول, تو ٹھیک ہے وی آر ایکول, تو پھر خود سوچیں سائنس کے تھرو اگر میں جاؤں تو فیمنن میل اور فیمیل برین میں فرق ہے. ٹھیک ہے, سائنس تو یہ بتا رہی ہے دیر آر ڈفرنٹ کروموسومل میک آف دا میل اینڈ فیمیل. All of a sudden جینڈر آئیڈینٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جینڈر سب کے سب ایکول ہیں. اچھا, so understand where I'm coming from here. A feminist and a guy who's actually pumping or trying to sympathize with the LGBT person or the community, sorry, they cannot be technically on the same fence if science is the argument. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. But if you are actually saying, oh, you know what, no, I have my opinion about this, and it shouldn't be like this even though science is against it, then yeah, okay, let's just talk about, your feel of the planet versus my feel of the planet. کیونکہ feel کے اوپر تو میں آپ کوئی کسی I have a totally different feel. Tomorrow there is going to be a totally different LGBTQ کے بعد کچھ 26 alphabets اور ایڈ ہوں گے, کیونکہ tomorrow someone is going to be want to demanding to live with the monkey. بالکل. And I swear to you, it makes way more sense to live with a monkey than to live with a man versus man. Scientifically speaking. Okay. But I'm not trying to look down upon anybody here. I'm trying to use your card to respect the man who wants to live with the monkey.
Respect. Why is that not respectful? Now the question is, there is no science that I can actually put on the table on as an argument here. The only thing that I can put on the table is, okay, you think कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, I think that दुनिया ऐसी होनी चाहिए, then we have to have some sort of an instrument. बिल्कुल ठीक. कि जिससे हम measure करें. Criterion होना चाहिए. To do what? ये आपका पहला सवाल है ना. To do what? To get the bigger goal met कि overall humanity को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम. And all of a sudden postmodernism dies its own death और फिर हम science और religion की debate में आ जाएंगे, which is a good debate. I understand कि चलें ठीक है, at least you have the same sort of purpose in mind. Or at least a big enough audience and a strong enough instrument जो कि आप लेके आए हैं कि जो कि पांच जो हिस्से हैं हमारी, उनके थ्रू तो आप साइंस के का इस्तेमाल कर सकते हैं. Actually, if anything, साइंस कई जगहों के ऊपर इतना strong argument देती है that even religious radical right भी साइंस को इस्तेमाल करते हैं अपने arguments के लिए. सही. I'm not anti-science by any means. Actually, मेरे तो पिछले 20 साल से सिर्फ brain sciences में ही गुजर गए. सही. What I'm saying is कि साइंस का कार्ड LGBTQ नहीं यूज कर सकती. नहीं, लेकिन करते हैं ना. मुझे बताएं कहाँ करते हैं. देखिए, मैं आपको जेंडर का जो लफ्ज है ना, जेंडर का लफ्ज ये साइंटिफिक लफ्ज नहीं है. चले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ. बताइए मुझे प्लीज. पहली बात ये है, नई बात बताइए. ये मैं पिछले 10 साल पहली बात तो ये कोट की जाती है कि ये बायोलॉजी में है, देयर इज अ जीन नोन एज गे जीन. पहली बात तो ये कि ये हमारी उसमें है, बायोकेमिस्ट्री में है, हमारे सिस्टम में है. एंड यू नो दिस इज एन इंक्लिनेशन, ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन है. People have it, and people can't have scientific term. चले ठीक है. Gene is a scientific term. बात ये ना कि नेचर वर्सेस नर्चर की अगर डिबेट आता हूँ मैं नेचर के ऊपर. मैं नर्चरी के तो मसला है मैं भी ओपिनियन रखता हूँ कि नर्चर में हमने कंफ्यूजन डाल दी है. सही. नेचर में नहीं है. नेचर में बहुत आसान से दो अलग अलग जेंडर्स हैं. ठीक है. And I'm purposely using this word gender. ठीक. When you say that there is this gay gene, I can give you such an overwhelming evidence from MIT or even Cambridge or even as late as 2019. More than 500,000 people jumped in together. सही. Conclusive study है. लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, हजारों और हैं. लेटेस्ट बता रहा हूँ. अभी मैं आता हूँ इसकी पूरी अंडरगर्डिंग किया ना इसकी, वो मुझे पूरी तरीके से इल्म है ना. ये तो ये लोकल मौलवी के हत्थे चढ़ते हैं ना, ये लोग इसको फिर पकड़ लेते हैं. सही. मैंने ना सिर्फ साइंस के थ्रू आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ आपको. There is no way that the 5 markers that they put in the epigenome are gay. And you know, that's not my word. No gay gene found is the title of the study that, you know. अच्छा, मैं एक ऑडियंस को कोट भी कर देता हूँ. nature.com. ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ पे बहुत हाई रैंकिंग रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं. वहाँ पर ये एक्चुअली ये मेरे सामने एक खुला भी हुआ है, मैं ऑडियंस के लिए कोट कर भी देता हूँ. नो गे जीन मैसिव स्टडी होम्स इन ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी. जी नो गे जीन का जो टाइटल है ना, जो आप पढ़े हैं कि इंग्लिश है, ये इंग्लिश है. नियरली 500,000 इंग्लैंड का. ये अभी मैंने अभी खोला ही है अभी, क्योंकि मैंने ही आपसे क्वेश्चन किया तो मैंने एक सर्च किया गूगल पे जाकर कि इसकी हकीकत क्या है, तो यही स्टडी खुली. और आई थिंक आप इसी स्टडी की बात जी इट इज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज़ ये खातून दोनों के बोर्ड पे है. ये MIT के भी बोर्ड पे है, कैम्ब्रिज के भी बोर्ड पे है. ठीक है. ये जेनेटिक्स की जो प्रोफेसर है. जी हाँ. इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर कि आप इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट्स है ना वो अगर आके पब्लिश करें. ठीक है. I am not going to go into the gruesome details of how all of this came about. I know that because I know इन खातून के ऊपर भी क्या टैग्स लगे हुए इस वक्त. ठीक है. बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. साइंस का कार्ड लेना है तो ओके, लेट्स जस्ट प्ले साइंस. साइंस इज क्रोमोसोमल. साइंस इज वेरी आइडेंटिफाइबल. साइंस इज जेनेटिक्स. साइंस इज नॉट एन ओपिनियनेटेड psychologist who's trying to put some experiments into play with absolutely no results on the table as of yet. मैं especially Sweden की बात कर रहा हूँ. Everyone knows who I'm talking about. Sweden जितनी मर्जी examples दे दें आप मुझे psychology के realm में. The biggest example I am going to quote is from Sweden. When they put the whole egalitarian system in, all of a sudden सारे जेंडर, दोनों जेंडर बिल्कुल डिफरेंशिएशन करके अपना फासला और ज़्यादा बढ़ा गए. egalitarian system को थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए the only ये स्वीडन नहीं है ना जो असल में ना ये जो
the bigger problem that was being created in the realm of psychology was coming from Scandinavia. Sweden is the actual loudest voice against यहाँ तक कि उन्होंने schools के अंदर boy और girl कहना बंद कर दिया हुआ है. Hem का pronoun उन्होंने इस्तेमाल किया. उन्होंने वो वाले तमाम तरह मामला स्कूल में करके दिखाए हैं. अभी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जिससे ये जेंडर प्रोनाउंस जो है ना और अब जेंडर आइडेंटिटी को कंफ्यूज, मतलब बेस से कंफ्यूज करते हो. एंड आई नो आई साउंड लाइक आई एम रियली पिस्ड एट देम, बट आई एम नॉट. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर द वेरी पीपल हु गेव मी द बिगेस्ट एग्जांपल. स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, द जेंडर गैप in the humanities is the finest example. By the way, ये सिर्फ ये खाली इसके ऊपर मत जाएं. अभी लंदन टाइम्स की 2018 की पब्लिकेशन ही देख लें आप. सही. ओके, बहरहाल मैं एगैलिटेरियन को इसलिए कहता हूँ कि मुझे सबसे मेरा फेवरेट मुल्क है ना स्वीडन. सही. दे हैव द लाउडेस्ट वॉइस अराउंड इट. ठीक है. As soon as they said, अच्छा वो करते क्या, मैं आम बंदे के लिए समझा दूँ. वो कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो तो अमेरिका ने भी कोशिश की है, कनाडा ने भी कोशिश की है कि औरतों को भी उतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए किसी भी एक शोबे में आने की जितनी कि मर्दों को दी जाती. बट दे वेंट अहेड एंड दे सेड कि नहीं, हम आउटपुट पे इक्वल करेंगे. चाहे जितना मर्जी कोई कॉम्पिटेंस दिखाए, हम आउटपुट को जो है ना वो कैप कर देंगे कि भाई इससे ज़्यादा आउटपुट, वी नीड इक्वल आउटपुट्स कमिंग आउट ऑफ the same sort of profession regardless of their gender, which is preposterous. एक बंदा ज़्यादा competent है, naturally is going to perform more, naturally is going to have a way bigger output spectrum, चाहे वो demand का हो, चाहे वो supply का हो. बहरहाल कोशिश करके देखी इन्होंने, और इन्होंने कहा कि औरतों को एडवर्टाइज कराओ, औरतों को मोटिवेट करो. यू नो, स्कूल से शुरू किया. सही. इवन एज लो एज प्राइमरी, क्योंकि ये इसलिए नहीं बताई जाती बिकॉज मीडिया जो है ना वो लेफ्ट ओरिएंटेड है. दैट्स ऑल. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू डोंट गेट टू सी बैलेंस्ड ओपिनियन. आई एम नॉट सेइंग हु इज राइट और रॉन्ग. आई एम सेइंग कि आप दूसरी ओपिनियन भी तो उसी तरीके से मीडिया पे लाए ना. व्हाई डू the other side, why does the other side has to come through Facebook or YouTube? क्या कर रही है जो आपने बताया, टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% डिक्रीज. टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने का मतलब समझने की कोशिश करें, मर्दानगी का एलिमेंट ही खत्म हो गया उस पूरी कौम में से. लिटरली दिस इज द किस वजह से? कंक्लूजन क्या? ये अभी LGBT नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के प्रोग्राम फेमिनिस्टिक पॉलिसीज जो लाए ना इंग्लैंड, तो उससे the testosterone level of the man is the very determinant of what the man is supposed to actually, how is he going to behave. It's not just sex. There's so many things that a man has to be doing. आपको क्या काम है, अपने लड़के क्या काम है? We are scientifically designed to carry the load. Testosterone makes us carry the load. अब मेरी डिजाइन तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरा जिस्म, मगर मैं काम कुछ भी नहीं कर सकता उस तरह के. वॉर मैंने लड़नी होती है, वजन मैंने उठाना, मजदूरी मैंने करनी है. I mean there are so many things a man is supposed to, just because he's a man. औरतों को तो पता भी नहीं चला ना उस मसले का जो हमें बाय बर्थ मिला होता है. सही. Now the fact कि मेरी मशीन के अंदर से वो इंजन ही निकाल लिया जाए कि जिसकी बेस से मैंने ये सारा काम करना है, मगर मशीन का हुजम उतना ही रहे, तो फिर मैं किस काम का रह गया हूँ? सही. I mean, it's not just the fact that, you know, I don't want to go into, you know, just one slice of the spectrum, you know, it's just the sexual proclivities जो कि testosterone based है. Of course है, मगर बाकी की दुनिया भी testosterone नहीं चलाई है. वरना ये काम हो ही नहीं सकते थे जो अभी तक दुनिया जहाँ तक पहुंची है ना. बेसिक इंजीन्यूटी ऑफ द मैन वाज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डोपामिनर्जिक रिएक्शन जो कि टेस्टोस्टेरोन बैक करता है उसको. हम दुनिया में कुछ कर ही ना सकते अगर टेस्टोस्टेरोन ना होता. हम और भी कुछ ना कर सकते अगर एस्ट्रोजन ना होता. डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर एस्ट्रोजनस ग्राफ नीचे नहीं आ रहे, टेस्टोस्टेरोन के ग्राफ नीचे आ रहे हैं. आप केमिस्ट्री के साथ खेलना शुरू हो गए. तीसरी चीज, कनाडा. सोचें जरा, व्हाई डू यू थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? 7 साल 8 साल का बच्चा पुलिस में रिपोर्ट करेगा अब कि मैं फील कर रहा हूँ कि मैं लड़की हूँ और मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं गुड बॉय, यू नो सेइंग, बी अ मैन. ये वाले जुमले मैंने सुन के पुलिस को फ़ोन किया. पुलिस ने अब मेरे बच्चे को मेरे से ले गए. ये लॉ है बाय द वे कनाडा का. लुक इट अप एंड सी व्हाई I have that kind of a tone around this, because that's when you pull the science card. ये कौन सी साइंस है जिसमें 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बताएगा कि मैं उसकी केमिस्ट्री को मैंने चेंज कैसे करना है? कैसे चेंज करते हैं? फिर हार्मोनल ब्लॉकर्स लगते हैं उसको. अच्छा, लिटरली ये लॉ है कि बच्चा बताएगा कि वो लड़का है लड़की है. दिस इज द स्ट्रेच ऑफ योर लॉजिक, फॉर गॉड्स सेक्स. नाउ दिस इज नॉट, you know, this is not
a joke anymore. This is not a joke anymore. And I am concerned because of these sort of measures. I you know what, feminism ke through testosterone drop ho gaya. I could have lived with that. You know why I could have lived with that? Because there's a lot of ways around this, and we ways out of this as well. This is authoritarianism. This is, यहाँ पे वैसे डिक्टेटरशिप की बात करते हैं ना, आपका अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, जो कि हमारे पॉलिसीज़ को या इवन एजुकेशन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है हर दफा, और सही रोते हैं वो। जब यहाँ इस तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है फिर? लेकिन ये लिबरल्स कहते हैं अपने आप को ब्लॉकर्स, ये कैसे करते हैं वो मुझे समझ नहीं लगी आपकी बात। एस्ट्रोजन के टीके लगते हैं बच्चों को, लड़की बनाना है लड़के को। जो कहता है कि आई फील लाइक आई एम अ गर्ल, इवन इफ इज 6, 7, 8, 9, तो उसको टीके लगते हैं। जी हाँ, वरना वो छुरी मांग ले फिर तो नहीं देते आप। नहीं तो वो कैसे जज कर रहा है कि मैं लड़की हूँ? क्योंकि वो इस तरह के एक्सपोजर ले रहा है स्कूल से और यूट्यूब से और कॉलेज, वो क्या नाम है, क्लास फेलो से। अच्छा, मैं आपको एक बात इसको रिकग्निशन मिल रही है ना। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी है, काफ़ी फेमस कोई व्लॉगर है, उसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी कि मैंने एक मदर को देखा कि एक फेस्टिवल पे ये हैंड पेंटिंग हो रही थी, बच्चा जो है ना वो बनवाना चाहता था बटरफ्लाई। मदर ने उसे गुस्से से देखा और मदर ने उसको मना किया बनाने वाले को। उसने कहा कि नहीं, बटरफ्लाई नहीं बनानी, तुम कोई स्कल बनाओ, कोई कार बनाओ, कोई मैनली चीज़ बनाओ बच्चे में। तो बच्चे ने कहा कि वाई कांट आई हैव अ बटरफ्लाई, आई लाइक बटरफ्लाई। तो मदर ने देखा फादर की तरफ गुस्से से कि लड़के बटरफ्लाइज बनवाते हैं, गुस्से से देखा। कहता मैं सारा सीन देख रहा था, मैं मदर को बड़ा कन्विंस किया बच्चे को बटरफ्लाई बनाने दें, बटरफ्लाई बनवाने दें। असल में वो बात यहीं ले जा रहा था कि बच्चे में अगर चले आप इसको गर्लिश कह रहे हैं इस चीज़ को, बटरफ्लाई बनवाने को, ऑल्दो बटरफ्लाई बनवाने में क्या हर्ज है, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन वो बात को यहाँ ले गया कि बटरफ्लाई बनवाना अगर गर्लिश है, और इफ़ द बॉय फील्स गर्लिश सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अगर लड़का इस साइड पे जा रहा है, उसको ऐसे कलर्स पसंद हैं जो यूजुअली फेमिनिन कलर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो फेमिनिन है, तो आपको क्या मसला, आप उसे क्यों नहीं करने दे रहे? तो क्या यही पैरामीटर है कि बच्चे जब कुछ ऐसी बात करते हैं जो थोड़ी फेमिनिन साउंड करें तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है? यहाँ तक बात है कि मेरी मदर जो है मुझे रोक रही है इस काम से, और मैं काश के खाली ये बात होती नहीं, फिर उसको टीके लगेंगे, उसको एस्ट्रोजन चढ़ाई जाएगी, फिर उसकी बोन डेंसिटी के ऊपर चेंज आएगा प्रॉपर। ये कनाडा में हो रहा है जी, काफी साल हो गए हैं अली इसको तो। दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एक्चुअली हैव विद दिस सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी। उसकी फिर देखें ना, मैंने कहा ना स्ट्रेच ऑफ देयर लॉजिक कहाँ तक जाती है। अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उसी बेस के ऊपर बताएं, जिस बेस पे आप कहते हैं कि यू फील लाइक अ गर्ल। इफ आई से आई फील लाइक आई एम 12, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? आई फील लाइक आई एम 75, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं शेख, फिर तो पीडोफाइल्स जो हैं जी, वो ये कह सकते हैं ना कि मैं बच्चा हूँ अंदर से, इसीलिए मैं बच्चे से दोस्ती करना चाहता हूँ। बच्चे को गोद, पीडोफाइल सिर्फ दोस्ती नहीं करता ना, फिर हाथ भी मिलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। तो वो यही कह सकता है ना कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरा तो अंदर का बच्चा दोस्ती कर रहा है पास। तो चलें, एक वो केस आ गया ना कि वो ह्यूमन राइट्स में आ जाता है वो। आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। बिस्टियलिटी नहीं आती। बिस्टियलिटी के पीछे जो साइंस है ना, वो वही साइंस है कि जिस बेस, जो साइंस, जिस ऑफ कोर्स साइंस इन इन्वर्टेड को, असल में कोई साइंस नहीं है, ठीक है, जो साइंस जिस बेस के ऊपर ये आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो इफ अ मैन वांट्स टू लिव विद अ मंकी, देन आई एम सॉरी, यू कैन नॉट स्टॉप हिम, एंड आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम विद लिविंग विद अ मंकी इज। आई एम श्योर ऑल द LGBT नो व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग विद द मंकी, बट यू नो व्हाई? बिकॉज it started with living with a monkey, didn't it? The RH is a very famous story, more than anything all LGBT know of why I'm actually emphasizing on living with a monkey. Because, and I'm not being condescending here, I'm just being scientific. आपको पता है एड्स क्यों फैलती है? आपको पता है लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नो, एड्स का असल नाम क्या है? एंड एवरीवन इन LGBT knows that. अच्छा, एड्स का असल नाम क्या है? जिसकी वजह से एड्स तो बाद में कहलाई ना, ये तो रेडिकल लेफ्ट ने पुश करा के नाम बदलवाया। अच्छा, क्या है? एड्स का असल नाम था ग्रिड। Yes, ironically I was in America when all of this was going on. सही GRID was the real name of AIDS. Because
93% of all AIDS patients were homosexuals. This is not science enough for you? I'll break it even more into little species so that everyone can swallow. The ones that were not gays, uska 78% blood transfusion से हुआ था. बाकी का 12% फीटल था कि वो फीटस में से माँ से लगा था. माँ कौन थी? माँ ने होमोसेक्सुअलिटी की या promiscuous behavior. proper researches हैं ये. Yeah, what do you think grid कहते हैं उसको? Why do you think they started calling it grid? Because it was gay related immunodeficiency. That's grid. That's the real name of AIDS. And we know the science. یہ تو میں stats بتا رہا ہوں آپ کو. We know the exact science. Everybody knows and every gay knows the exact science of why AIDS becomes AIDS. Because the part of the body that is being used by gays is not designed for sexual intercourse. And it bursts. It literally, it is the most fragile part. You know, this is why. And everyone, I'm talking just science here, okay? Then when a part of the body is designed, for example, the natural intercourse is done through certain, parts of the bodies, right? And I'm trying to, choose as much of a friendly terminology here because we got a multivarious audience here. But the vaginal orifice is a very robust organ. Allah ne banayi isliye usko. Sahi hai. And the problem is that jaise hi main kahunga na, oh, nature, all of a sudden be like, oh, ye to koi maulvi sahab bol raha hai. No, I'm not talking about, I'm just talking chemistry here. I'm talking literally physics here. This is physics I'm talking about. Sahi. I know it's biology, but the only reason that actually was documented by real people who actually mattered, ke the orifice that they are using is not designed for this activity, and because of the damage in the epithelial lining, वो virus transfer हो जाता है. अच्छा. And this is the problem. ये जितना मर्जी मौलवी साहब जो मर्जी बोल लें, मैं इनको किसी भी लेवल पे मैंने आज कोई भी religious terminology इस्तेमाल नहीं की. अच्छा चलें शेख, मैं आपको सिर्फ साइंस बता रहा हूँ. No, this is very important. ठीक है. मैं आपको आसान करके बात बताता हूँ. मैं अगर आपको बताऊँ मुझे कोरोना है अभी, आप मेरे से क्या हिफाजती तदबीर करेंगे? मुझे कोरोना का डिस्टेंस रखेंगे. Why? Just no. Contagious है. Everybody knows that. No, contagious है तो उससे क्या होगा? फैल सकती है. उससे क्या होगा? फैल गई तो बीमार होंगे लोग और फिर मर जाएंगे, नुकसान होगा. हाँ, मरेंगे लिटरली. और आप नहीं मरेंगे खाली, it's going to transfer through, everybody. So when you have, this is a very scientific phenomenon. मुझे कोरोना का वायरस है तो आपके साथ ये मसला होगा. बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रिड का नाम इस्तेमाल करके आपको बताया. एड्स का, सॉरी, एड्स अगर 50 साल पहले जब हम आए ना, 80s में हुआ ना, 73 में शुरू हुआ है, 86 में तो वायरल हो गई थी. 50s में आती ना एड्स अगर, तो दुनिया की आबादी भी 1/4 रह चुकी होती. अच्छा. मैं 50 जान के बोला क्योंकि 60s में हमें पता है FDA क्या कर रहा था. अगर वो 40s में आती, दुनिया खत्म हो चुकी थी. 40s 50s में आती. ये तो कोरोना कोई चीज ही नहीं है सर. कोरोना तो 97.3% रिकवरी है उसकी. आपको पता है एड्स की रिकवरी क्या है? जरा ये सब चीजें पढ़ें, आपको पता चले. आई एम गोइंग टू पंप इन द कार ऑफ एड्स बिकॉज साइंस इज व्हाट यू रिक्वायर एंड biology is what I'm talking about, and everyone knows the statistics. ये तीनों चीजें साइंस हैं. बायोलॉजी, केमिस्ट्री और स्टैट्स. ये मेरी ओपिनियन नहीं है. We all know that this is real stuff. And you know what, every gay knows what I'm talking about, because that's something that they are being taught on. It's like हम जब कोरोना आया था तो हमें कोरोना की ट्यूशन लेनी पड़ी ना. बिल्कुल इस तरीके से LGBT को ट्यूशन लेनी पड़ती है. चलें शेख, आपकी सारी बातें मान ली कि एड्स भी फैलता है इससे, साइंटिफिक भी नहीं है. और जो आपने कहा कि इतने ज़्यादा जो अथॉरिटेरियन हरकतें हो रही कनाडा में कि बाकायदा उनको टीके लगाए जा रहे हैं बच्चों को, जो कहते हैं कि मुझ में फेमिनिन. बच्चों को सर, मुझे बड़ों पे इतराज़ ना होता. चलिए 8 साल का बच्चा बताएगा, ठीक है. ये सारी बाकी की चीजें 8 साल के बच्चे, सारी बातें हमने मान ली, लेकिन हम थोड़ा सा उनका नैरेटिव भी देखते हैं. थोड़ा सा नहीं, तफसील से देखते. चलिए तफसील से मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इफ कोई कहे कि यार आई कांट हेल्प इट. अब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दे कांट हेल्प इट, वो इसमें इन्वॉल्व हैं समहाउ. और
ان کو سوسائٹی بلی کرتی ہے, ان کو سوسائٹی ایکسٹریملی موک کرتی ہے, ان کو عجیب و غریب نام دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یو نو کہ ان کو کس طرح سلینگ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موومنٹ پھیل رہی ہے. وائی؟ بیکاز وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں بلی کیا جاتا ہے, ہمیں موک کیا جاتا ہے, اور ہمارا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. واٹس آور فالٹ کہ بھائی مجھے اب ایک بندہ ایک پسند آ رہا ہے, میری انکلینیشن ہے ہی نہیں عورت کے لیے. ایک عورت ہے, اس کو عورت پسند آ رہی ہے, اس کی انکلینیشن ہے ہی نہیں مرد کے لیے. انکلینیشن کی بات کر رہا ہوں ابھی, سائنس کی چلے ہم نے بات کر لی, چھوڑیں سائنس کو. سم ہاؤ نرچر کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, وٹ ایور دا ریزنس, آپ ہو گئے ہیں, آپ یہ ہو گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں تو اب ان کو جو اس طرح سے مسٹریٹ کیا جاتا ہے, تو آئی تھنک کہ دس از دا کارڈ وچ دے پلے, جس کی وجہ سے ہماری یوتھ اور ہمارے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یار سمپتھی کارڈ, ہاں سمپتھی کارڈ کے ان بیچاروں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ مے بی وی شوڈ الاؤ دیم. چلیں ایڈس پھیلتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, خالی ایڈس نہیں مگر چلیں ایڈس کے کتنے چانسز ہیں ایڈس پھیلنے کے, ایسے کہہ دیا جیسے چلیں فلو ہوتا ہے. نہیں جی, ایڈس کے بھی ویسے کتنے چانسز ہیں؟ اگر ایک کپل ہے تو اس پہ بھی آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں ایڈس پھیلنے کے اس کپل. ہومو سیکچولیٹی میں جی 90 to 10 کے 92 10% ایڈ جو کو پھیلی ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے یا ان انٹینشنل پھیلی ہے کسی نے. اور 90% آپ کہہ رہے ہیں ہومو سیکشول. یس نہیں شیخ, پھر تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کتنے زیادہ ویسٹ میں, اسلام آباد میں بیٹھا مولوی نہیں بول رہا ہے. شیخ کتنے کپلز ہیں ویسٹ میں ہیں, مختلف کنٹریز میں ہیں, تو وہ ان کو تو ایڈز نہیں ہے. فرسٹ آف آل دیر از نو وے ٹو ڈاکیومنٹ کہ کس کو ایڈز ہے کس کو نہیں. سیکنڈلی میں جو اسٹیٹس بتا رہا ہوں میں ایڈز کے پیشنٹس کے بتا رہا ہوں. جو ایڈز کے پیشنٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, ان میں سے 90% ہومو سیکشولز ہیں. یہ کون سی اسٹڈی ہے, یہ کہاں ہے؟ یہ آپ ایف ڈی اے سے, ٹھیک ہے, ایف ڈی اے کی جو ویکسینیشن. اب میں آپ کو, آپ ایسا کریں, یہ تو اتنی کوئی میگنیفیسنٹ اسٹڈیز ہے نا, یہ تو چھپ ہی نہیں سکتی تھیں, حالانکہ بڑی چھپانے کی کوشش کی. گریڈ کو ایڈز ایسا نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے آٹو امیون بول دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کین یو بلیو دس؟ بہرحال آپ اس کو گوگل پہ ہی دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور یو گونا فائنڈ مینی. ٹھیک ہے, اچھا چلے مان لیا ساری چیزیں, پھر اس کو گلوبلی کیوں اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ اپنے رائٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. آپ پاکستان, وہ کہہ رہے بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک میل کے ساتھ ساری عمر رہنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. آپ ہمیں رسپیکٹ بھی دیں, آپ ہمیں پروموٹ بھی کریں, آپ ہمارے رائٹس بھی رکھیں تاکہ ہمیں بلی نہ کیا جائے, ہم ایک عام سٹیزن کی طرح زندگی گزاریں. تو کیا مسئلہ آپ کو ان کے پروموشن سے, ان کے جھنڈے لگنے سے؟ میں بندر کے ساتھ رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ یہ ایل جی بی ٹی والوں کو پتا ہے ایڈ اصل میں پھیلی تھی when a man started having intercourse with the monkey. اچھا, that's how AIDS actually started. اچھا, why do you think I say I'm not trying to اچھا نہیں چلیں, کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ رہے منکی کے ساتھ. تو problem is I am a definite carrier then. صحیح, بندر کے ساتھ آپ انٹرکورس کریں گے. نہیں تو وہ یہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے رہیں, وہ تو رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایکسیپٹ تو کریں. آپ بتائیں کورونا کا پیشنٹ پریجوڈس کا شکار ہے, پریجوڈس کا شکار ہے کرونا کا پیشنٹ. کس سینس میں کہ ہم دور رہو, وہ رونا شروع کر دے اور ہم اس کو پھر کرونا کمیونٹی کھلائی جا رہی ہے. بتائیں آپ مجھے کیا کرونا کمیونٹی ہے؟ کرونا کی ایگزامپل یہاں ہم فٹ نہیں کر سکتے. کیریئرز ہیں نا, میں آپ کو چلے کیریئرز ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنی کمیونٹی میں رہیں گے, ہم اپنے علاقوں میں چلے رہتے ہیں, لیکن آپ ہمیں سپورٹ کریں. آپ شاید اس چیز کی سینسٹیوٹی سمجھ نہیں رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اٹس اے ڈیفینیٹ کل شاٹ. کرونا از ناٹ اے ڈیفینیٹ کل شاٹ, اور ہم بچتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اچھا دیکھیں, بہرحال میں بھی ایڈس کو میں نے جان کے ایز اے لاسٹ, ایڈس کو چلیں ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں, لیٹس بی کیجول اباؤٹ ایڈس فار جسٹ اے منٹ. نہیں ہم کیجول نہیں ہو رہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. چلے مان لیا ایڈس, آپ کا سمجھ, اللہ نے پتھر کیوں برسائے تھے, وہ بھی فاسفورس کے, اور یہ قرآن میں نہیں ہے. وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے نا ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ ریپ کیا جا رہا تھا ان کا, وہ بائی کنسنٹ نہیں تھا, تو دیٹس وائی اس قوم کو جو ہے وہ عذاب دیا گیا. ریپسٹ اللہ نے ریپ کا زنا کا نام دیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں, یہ ہم بتائیں گے, اللہ بتائیں گے یا ہم بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے بتایا وہ کیا کر رہے تھے. ان کو کیسے پتا ہے کہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ادھر تھے. جس قوم کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا ہے,
یہ نہیں بتانے, نہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ لوگ کیا کر رہے تھے. وی آر دا ون ہو انٹروڈیوسڈ ٹو Sodom and Gomorrah, man. You cannot tell us what Sodom and Gomorrah is. We're going to tell you, it's in our book. صحیح. Now you are saying کہ نہیں وہ زنا ہو رہا تھا, تو we're like نہیں زنا کی سزا ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ریپ. ہاں, زنا بالجبر, ہمیں پتہ ہے کیا ہے وہ. That was sodomy going on, and that's why we call it sodomy, because it is not, I'm not even going to recognize this fact کہ وہ زنا بالجبر ہو رہا تھا, because it's in my book. لکھا ہوا کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی ہو رہا تھا, ہومو سیکشول ریپ ہو رہا تھا یا کنسینچول ہو رہا تھا, وہ تھا ہومو سیکشولی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر قرآن پاک کی بات کریں. میں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بتاتا ہوں, آپ کو پتہ چلا سائیکالوجی کیا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیسٹیلٹی ہے پوری, کہ if a man has sexual intercourse with an animal, you have to kill the man and the animal. یہ بائبل میں جی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ورس ایز از کوٹ کیے میں نے. Why do you have to kill the animal? کیا اینیمل رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ تو کتوں کو بچانے کے اوپر تمہارے کو جنت میں ڈالتا ہے. صحیح. یہاں پہ کیوں مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ now that there is a high probable chance کہ وہ کیریئر ہو گیا کسی وائرس کا. اور یہ کوارنٹین کی سزا ہوئی ہے قوم لوط کو, بالکل الگ سے بند کیا گیا, اور دوسرے کا نکلو کیا ہوا ہے کوارنٹین. لیکن ایڈز اس طرح تو نہیں پھیلتا جیسے کرونا پھیلتا ہے. Really? That's نہیں, what you مطلب think? آپ No, کیا that's the big problem. ایڈز کا پیشنٹ چھینکے گا تو کیا اس سے ایڈز پھیل جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے نا وہ 19 چیک لسٹ 19 چیزیں پڑھنی ہیں جس سے ایڈز کا وائرس پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس بلڈنگ میں بھی نہ انٹر ہوں جس میں ایڈز کا پیشنٹ ہو, کہ اتنا بڑا اتنی لیتھل ڈیزیز ہے, ایون دو ایڈ چھونے سے نہیں پھیلتی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ اس بلڈنگ میں نہ انٹر ہو, اتنی لیتھل ڈیزیز ہے. مطلب ریبیز, ایڈز اور کیا ہوتا ہے, اسی طرح کی 2-3 ایسی ہیں جو کہ اس لیول کی ڈیزیز ہے. اچھا, میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ لوگ مر جائیں گے ایڈز ہے, میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ یار یہ ہاں اس کے اندر یہ وہ ہے. امپلیکیشن کے اوپر نہیں میں جا رہا ہوں, میں کاز کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ there is an evidence that is right on the table. Why are we fighting against the evidence? صحیح. سائنس کا کارڈ تھا نا, سائنس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم سوشولوجیکلی اسپیکنگ. Canada is the best example. Sociologically they have devastated the very reason of living in Canada. جب ایک 8 سال کا بچہ بتائے گا کہ میرا باپ میرے فیوچر کو ڈٹرمن نہیں کرے گا, میں 8 سال کا, اس سے ووٹ کیوں نہیں ڈلواتے آپ؟ سوچیں ذرا, 8 سال کا بچہ ووٹ کیوں نہیں ڈال رہا پریزیڈنٹ کا؟ نہیں, کیوں نہیں ڈال سکتا ووٹ؟ پھر وہ اپنی جینڈر کی ڈیفینیشن کے لیے اپنے آپ کو ایسٹروجن کے ٹیکے لگوا سکتا ہے یا ٹیسٹوسٹرون کے لگوا سکتی ہے چھوٹی بچی, مگر ووٹ نہیں ڈال سکتی, شراب نہیں پی سکتی, گاڑی نہیں چلا سکتی, مگر اپنی کیمسٹری چینج کر سکتی ہے. there is a big problem here. I don't know how it just came about. کیونکہ عمومی طور پہ اس طرح کی اسٹوپڈیٹی کنٹیسٹ ہو جاتی ہے, مگر نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے نقصان اگر جانے دیا جائے اس طرح. اچھا, میرا یہ بھی سوال ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میری بہت اسٹرانگ انکلینیشن ہے, میں ہوں یہ, مطلب میں اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا اپوزٹ جینڈر کی طرف, تو میرا کیا قصور ہے؟ بالکل. تو اس کے پاس کیا پیرامیٹر ہے یہ جاننے کا کہ وہ ہے ہی ایسا؟ آپ آتے ہیں سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی کے اوپر. ایک بندے کی انکلینیشن ہے میں نے 10 شادیاں کرنی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اب اس پہ تو ظاہر ہے کہ ڈبیٹ یہ کھڑی ہو جائے گی کہ یہ ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ بیوی کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ آپ ایک بندے کے ساتھ ہیں, بندی کے ساتھ ہیں, تو کیا اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے 10 شادیاں کرنی ہے جی, میرا علاج بتائیں. علاج کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اچھے انسان نہیں ہیں. ہاں, مگر میرے ساتھ کیوں 10 شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک کے ساتھ کمٹڈ, مجھے لیگلی الاؤ نہیں کیا جائے گا نا. لیگلی الاؤ زیادہ 4 کر سکتا ہوں پاکستان میں, یا اسلام کے مطابق امریکہ میں تو 1. میرے پہ بار لگا دی گئی ہے. جی ہاں, مگر میں اندر سے تڑپ رہا ہوں کہ میں نے نہیں 10 نہیں 100 شادیاں کرنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات؟ صحیح. میرے اوپر یہ بار لگتی ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں. And I understand that as well. It's a universal balance that I have to actually be a part of, and there's a rhythm that the whole community is running through, and it's okay. I پرہیز کروں گا میں. تو ادھر کیوں نہیں پرہیز کا والا نسخہ تجویز کیا جاتا؟ ادھر وہی والا نسخہ جب ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں کوئی ایک تو ہونا چاہیے سیکشول پارٹنر. نہیں, کوئی ایک کیوں ہونا چاہیے سیکشول پارٹنر؟ اس بیسس کے اوپر آئیں جس بیسس کے اوپر آپ نے مجھے 10 سے منع کیا ہے. وہ نمبر نہیں تھا. That was not the number you stopped me from. ٹھیک ہے. There was something else that you were stopping me from. You understand me? ورنہ مورمنز 11 شادیاں کرتے ہیں. کینیڈا امریکہ میں ہی ہیں, کینیڈا میں ہیں مورمنز, 11 شادیاں علاوہ ان کو ٹھیک ہے کرتے ہیں.
ہر کمیونٹی نے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ردم میں لوگوں کو سیٹ کرنے کے لیے لاز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ہیں. A lot of people want to do a lot of things. ٹھیک ہے, I'm not going to come in and monkey card again. Bestiality بہت سی جگہوں کے اوپر پریکٹس میں ہے. آپ کو کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. لوگ مردے اکھاڑ کے ان کے ساتھ کیا زنا کر لیتے ہیں, تو ہم کیا بیسٹیالٹی کی بات کر رہے ہیں. A lot of things are aberrations of the human mind, and I understand and I respect that. ایک بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, I respect it. I'm not going to make fun of it, but I'm not going to allow everyone to practice every single thing based on any aberrations or even his own definition normality ہے وہ. اچھا چلیں پریکٹس کا ہم وہ اگر ہمیں پریکٹس کی انکریجمنٹ نہیں کر رہے اور صرف رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور رائٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ Rights to do what? رائٹ ٹو میری دا سیم جینڈر, Again, رائٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ. right to marry 200 women, یہ بھی نہیں مجھے مل رہی نا. See now and listen, this is why they punch the science card in, کہ ہم سائنس ہمارے ساتھ ہے, آپ لوگ اپنی طرف سے اوپینینز لے کے آ گئے ہیں. حالانکہ میں ایسے کہہ رہا ہوں سائنس آپ کے خلاف ہے. میں نے جان کے منکی ایگزامپل دی ہے کیونکہ سائنس اس کے خلاف ہے, یہ ریلیجن نہیں. سائنس نے کہا ہے کہ یو کی ناٹ ہیو انٹرکورس ود منکیز. یو نو وائی؟ بیکاز دین یو آر گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی اسپریڈ the most fatal disease in the planet. There's a problem. If you know somebody who's practicing bestiality, then don't be close to him. Everyone knows through science. Now بالکل اسی طریقے سے میں نے آپ سے کہا سائنس کا کارڈ پنچ کرے دے. Why do you think ہم گریڈ کی میں نے بات کی آپ کو؟ I don't want to talk about grade or AIDS. I want to talk about the solution here, not the problem. The solution is that there are so many things that men somehow have tendencies to do and we stop them. You know what that's called? That's called law and order. And I'm not saying کہ authoritarianism ہونا چاہیے. I'm saying law کی کوئی بیسس ہونی چاہیے. وہ بیسس آپ نے کہا سائنس, میں نے سائنس پٹ کر دی ادھر. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مجھے کچھ سائیکالوجی ایگزامپل دینی ہے تو میں چلے نہیں. واٹ اباؤٹ ہیومن سمپتھی؟ ایک بندہ چلا گیا اس سائڈ پہ فار واٹ ایور ریزنز, نرچر کی وجہ سے, چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے, میل سے ویسے ہی ہیٹر ڈیولپ ہے. ہر میل نے آپ کو جو ہے وہ ڈچ کیا ہے, دھوکہ دیا. بندہ کہتا ہے میں نے میلز کے ساتھ رہنا ہی نہیں, میں نے جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر سیم جینڈر کے ساتھ رہنا ہے. فیمیلز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہیومن بینگ ہونے کے ناطے اس کو ہم یہ رائٹ نہ دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے تم کرو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تمہیں اکنالج بھی کرتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس اکنالجمنٹ میں کیا مسئلہ ہے, ان کی اکنالجمنٹ میں, اور کیا ہمیں انہیں پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو مثال پتہ یہ بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری یوتھ کا ایگزیکٹ یہی کویسچن ہے. ایک مووی ہے امیٹیشن گیم. امیٹیشن گیم میں انہوں نے دکھایا کہ ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین who was a genius actually, وہ انکلائنڈ تھا نیچرلی فار واٹ ایور ریزنز, وہ انکلائنڈ تھا میلز کی طرف, سیم جینڈر کی طرف انکلائنڈ تھا. اس بات پہ ملکہ برطانیہ اس کا وہ ٹائٹل لیتی ہے سائنٹسٹ کا, اس کو جیل میں بند کرتے ہیں, پریزن کرتے ہیں, اس کو دوائیاں دیتے ہیں, پرسکرپشنز دیتے ہیں, لٹرلی اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں, اس کو پاگل کر دیتے ہیں, اور اینڈ میں وہ مر جاتا ہے دوائیاں کھا کے, یا سوسائڈ کر لیتا ہے یا مر جاتا ہے, واٹ ایور اٹ از. یہاں سے ہماری یوتھ یہ کویسچن کرتی ہے کہ کیوں اس کے ساتھ آپ نے ایسے کیا؟ وہ سائنٹسٹ تھا, اس کو آپ رسپیکٹ دیتے اس بیسس پہ کہ سائنٹسٹ ہے, چلو وہ گے ہے تو واٹس رانگ ود یو. اگر اس کو میلز کی طرف انکلینیشن ہے, وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب اسٹوری ٹیلنگ ہے اور کچھ نہیں. جس اس سمپتھی دیٹ از بینگ ڈیمانڈیڈ تھرو اے. نہیں, لیکن اس کو اتنی دوائیاں آپ نے کیوں کھلائیں, اس پہ اتنے ایکسپیریمنٹس کیوں کیے, وہ اینڈ میں بالکل پاگل ہو کے ویسے ہی مر گیا. سو جو دوائیاں میں نے آپ سے کہا نا کھلانی پڑیں گی باقی لوگوں کو ویکسین کی, صحیح, اس سے بہتر ہے کہ ایک بندے کو دوائی کھلا دی جائے. نہیں, لیکن یہ دیکھیں نا, غلط دوائیاں تو نہ کھلائی جائیں نا. I understand and I respect that. I'm not trying to make fun of anyone. But the kind of see now let's talk about whether it's a disease or not. دوائی دینی چاہیے کہ نہیں؟ دوائی کس چیز کی؟ مینٹل ڈس آرڈر. جی وہ غلط کیا نا انہوں نے, مجھے ہی پتا غلط کیا. یہ مینٹل ڈس آرڈر کے یہ وہ دیکھیں نیچر اور نرچر کی بات ہے. نیچر سے کوئی بندہ بھی گے ہو ہی نہیں سکتا. صحیح, وہ تو اسٹڈی ہم نے کوٹ کر دی نا.
9 kg. چلیں وہ تو اسٹڈی کوڈ کرنے سے کون مانے گا اس کو, سائنس کی بات ہی ہوتی نا, وہی تو کہہ رہا ہوں پوسٹ ماڈرنزم کے نقصان کیا ہیں. سائنس کو بھی ریجیکٹ کریں گے بیکاز کہیں اور سے کوئی اور ایکسپیریمنٹ بیسڈ آن وٹ ایور سیمپل ول ہیو اے گرے لیس دین کنکلوسیو گرے ریزلٹ سم ویئر. The way you are going to be brought up, the kind of options that you're going to have as an exposure of what kind of possibilities there are to identify yourself, that starts the confusion in any human being. میں 300 کلومیٹر ایسٹ میں پیدا ہوا تھا تو میں پاکستان کو گالیاں دیتا اور پاکستان کا دشمن ہوتا. میں ایک بٹنڈا کا آدمی 300 کلومیٹر ویسٹ میں پیدا ہوتا تو وہ انڈیا کو گالیاں دے رہا ہوتا. It's the way we actually are brought up. صحیح. It's the thought. Now, this is the same thing that happens to when human beings are raised and they think that a lot of things are just there and it's okay and normal, even though they're not normal because most of the men or most of the women are doing it. They are normal if it is speaking to the innate psychology of the human being. It's normal only when you look deep into your own self. میں نے آپ سے کہا نا کہ it's not deep enough of a thought جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ آرگیو کیا جا رہا ہے. Anyone who sits down and ponders enough and knows their literature, and I'm talking about science here, they will know کہ oh my god that was just never. اچھا نہیں, لیکن یہ جو جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے تو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ میرے اندر فیمیل ہے لیکن میرے آرگنز میل ہیں, تو یہ isn't it pretty much scientific? Oh my god, جینڈر no, ڈسفوریا. no. First of all, دیکھیں ٹرانس جینڈرز کا مذاق اڑانے والے کو میں بہت حد تک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے. یہ LGBT جو ہے نا, یہ ٹرانس جینڈرز کو, ٹرانس سیکشولز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. صحیح. جس بندے کی بایولوجیکل ڈیفارمٹی ہو وہ اصل میں سمپتھی کے کا ووٹ ہے میرا اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان میں دنیا کمیونٹی پوری ٹرانسجینڈر پوری ٹرانسجینڈر نہیں کہنا چاہیے, ان کو ٹرانس سیکشول کہنا چاہیے. اصل میں ہم نے ٹرانسجینڈر کہہ دیا, چلیں اس کو ٹرانسجینڈر بولیں. جس کی بایولوجی میں مسئلہ ہے, نارملی ہے یہ. دنیا پوری کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں میرے پاس ہیں. 73% یورپ میں, 45% امریکہ میں, کیا ہے یہ 81% ساؤتھ امریکہ میں. سوئسائڈ ریٹس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانس سیکشولز کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ بیچارے جس تکلیف میں رہتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب کی یہ ضلالت ہے ہم سب کی کہ ہم نے ان لوگوں کو مجبور کیا اور ہم نے قتل کیا ان لوگوں کو. یہ جو آئے نا کنفیوز قسم کے لوگ جو بالکل باڈی انٹیکٹ ہے مگر اپنے آپ کو جان کے ٹرانسجینڈر کہلوا رہے ہیں. دے آر میکنگ فن آف دا ٹرانسیکشولز جن کی بایولوجی میں انوملی آئی. بالکل صحیح. یہ ہے, پھر آگے اسٹریچ کر کے لے کے جائیں. پھر وہ کیوں سوئسائڈ کرتے ہیں؟ آف کورس سوشل پریشر اتنا زیادہ ان کے اوپر ہوتا ہے, ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہوتے ہیں وہ. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے بھی دھتکارے جائیں پلیز. بات یہ نہیں ہو رہی کہ صحیح کون کر رہا ہے غلط کون کر رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ پوری کی پوری میجورٹی حضرت آدم سے لے کے آج تک یہ پوری کی پوری میجورٹی ایک ہی طرح سوچتی رہی ہے. اور آپ نے کہا سوشل کانسٹرکٹ ہے. ہر سوسائٹی میں, ہر جگہ کے اوپر, ہر لوکیلٹی میں, ایون ایٹ دا سب جو اسٹریٹا کا اگر لیول آپ لے جائیں کہ جس میں آئسولیٹڈ کمیونٹیز ہیں افریقہ کی, آئسولیٹڈ کمیونٹیز, ہر جگہ کے اوپر ایک ہی طرح کا بیہیویئر آپ کہیں کہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. I'm sorry, that's more of a science against that. The social construction is کے against جاتی ہے than anything else. In the history یہ کہتے ہیں سوکریٹیز بھی جو ہے نا سوڈومائٹ تھا. مجھے نا ایک Socrates did not come out of the closet. And I said, the problem is not whether he was gay or not. The problem was who was locking the closet. اس وقت بھی closet بند کرنے والے لوگ تھے, اور لوط کے دور میں بھی بند کرنے والے تھے, آدم کے دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں سوشل کانسٹرکٹ ہے. اتنا یونیورسل سوشل کانسٹرکٹ مل رہا ہے ہمیں. Can you not see the fact that you're going against the very science that you actually claim that you're actually backing up? This is not how it works. Science is not that universal. Even science is not that universal. اور یہ لوگ آ گئے ہیں کہ سائنس سے کارڈ لے کے ایک طرف ڈاروین 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 کرے ہوتے ہیں, اور جب میں کہتا ہوں ڈاروین کے تھرو تو ہمیں پتہ چلا ہے ڈاروین نے تو کہا ہے کہ if there was such a thing we would have evolved into it by now. Why are we not evolving into it? مطلب کون سی ایوولوشن کی بات کر رہا ہوں؟ We are still looking down upon it, still call an aberration, it's still true. Universally true in every culture, in every society, in every geography, in every demographic. Ironic, isn't it? I am just saying that you either
you're so true, but the unluckiest community in the world, because everyone was against you every single time, and we all had the signs at that time of our own time walking or talking against you, or you're just wrong. Guys, you're just wrong. I'm sorry. This is how ٹھیک it ہے. is. چلے لاسٹ کوشچن ہے, شو کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, کہ فائنل ورڈس کیا ہیں, کہ کوئی اس چیز میں ہے خدا نخواستہ, اس کو کیا کریں گے ہم؟ پنشمنٹ دیں گے, اسلامک شریعہ لگائیں گے, کیا اس کو کاؤنسل کریں گے, اس کے ساتھ سمپتھائز کریں گے, کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں میں وہ یہ تو مسئلے کا سوال پوچھے تو مفتیان بتائیں گے کہ اسلام میں کیا اس کے اسٹیپس کیا ہیں. بٹ I'll tell you something, اگر ایک بندہ پردے میں کوئی گناہ کرتا ہے نا, پردے میں, تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مگر جب آپ اس کو لیگلائز کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا بس. پھر ڈونٹ blame the other side of the fence trying to pound on you, کیونکہ then you're using the force card. یہ legal کا مطلب ہے force ہے. Now you can use force, but they can't use force. I'm sorry, you know, this is not at all illogical when the other party starts to use force. اگر کوئین ایلزبتھ ایلٹن جان کی شادی چرچ آف انگلینڈ میں کرواتی ہے ایک آدمی سے, then a guy has to protest, because it's not just a marriage anymore. It's the custodian of the King James Bible who is actually going against the King James Bible, which is the only book against LGBT in the non-Muslim community. And it's not a small matter anymore after that. So آپ کو یہ پورا کا پورا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پارٹنرز کو بچائیں. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں. سوری, وی ہیو سائنس ٹیلنگ اس. ہمیں ڈارون نے کہا ہے کہ آپ سے دور رہیں. ہمیں ڈارون, لٹرلی ڈارون نے کہا ہے. ہمیں بایولوجی نے کہا ہے کہ آپ سے دور رہیں. ہمیں FDA نے کہا ہے. ہمیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ دور رہیں. آل آف دا کیٹیگریز کہ اس کو ختم, اس کو کرب کیا جائے. ختم نہیں, کرب کیا جائے. اب رہی بات ایک بندے کی سائیکولوجیکل پروکلیوٹی ہے, تو اس کی تھیراپی ہے, بہت آسان سی تھیراپی ہے, ٹرسٹ می. آپ نے جو تھیراپی کی نا, میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ کو سائنس نہیں بتا رہا ہوں. that there are genuine gays in the world, there are genuine lesbians in the world. I do not deny that. صحیح. But you're not born gay, you're made to be gay. You're not born lesbian. Yeah, we make people lesbians or gays. And if we can make them, that means they can be remade back into the normal curve. That's اگر اللہ نے بنائے ہوتے تو پھر اللہ سزائیں نہ دیتا ان کو. بالکل. اللہ اندھوں کو, بہروں کو سزائیں نہیں دینی اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کہا نہیں سن سکتے تو نہیں سن سکتے. You're going to live accordingly now. آپ کو ایکسٹرا کان نہیں لگائے جائیں گے. ہم آپ کو وہی ٹریٹمنٹ دیں گے کہ جس میں آپ ایک ہینڈی کیپ ہیں. بالکل اسی طریقے سے میں نے آپ کو 10 شادیوں والی مثال کیوں دی تھی. بڑے لوگوں کو ہے ایکچولی, یو نو واٹ, دیٹس اے نیچرل پروکلیوٹی. بائی دا وے دیٹس بیکڈ اپ بائی سائنس. بالکل ٹھیک. ایک بندہ 100 شادیاں کرنا چاہے سائنٹیفکلی, وی آر ایکچولی ایوولوشنل بایولوجی بھی کہتی ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جنت میں آپ کو حوریں ملیں گی. اس کا مطلب ہے آپ کی پروکلیوٹی ہے, مگر یہاں پہ کرب کر بیٹا, یہاں پرہیز کرنے آیا تو. بالکل ٹھیک. یہ دنیا جو ہے نا, یہ لذت کی جگہ نہیں ہے. میں نے آج پورے دن میں اسلام کا نا فلسفہ انووک نہیں کیا, میں نے صرف سائنس انووک کیا ہے. However, یہ سائنس ہی کے تھرو میں بتا دوں, ایڈیپس کمپلیکس, الیکٹرا کمپلیکس, سائنس نے بتایا تھا کہ بیٹا اگر آپ بچپن سے گئے ہوتے نا تو بچپن میں اپوزٹ جینڈر کے پیرنٹ کے اوپر نہ فریفتہ ہو رہے ہوتے. یہ سائنس نے بتایا آپ کو, انکنٹیسٹیبل ہے, انڈسپیوٹیڈ ہے. ایڈیپس کمپلیکس, دا الیکٹرا کمپلیکس. یہ میں بتا دوں آڈینس کو کہ سیگمنٹ فروئڈ کی سائیکو سیکشول سٹیجز جو ہیں, اصل میں تو ینگین ہے, کارل ینگ نے شروع کیا تھا. اس میں جو فیلک سٹیج ہے یہ اس میں الیکٹرا کمپلیکس اور اویپیڈس کمپلیکس 3 to 6 میں. ٹھیک ہے. So why is the lesbian tendency not manifested in the gender later manifested by a girl? جو لڑکا بعد میں کہتا ہے میں لڑکی ہوں, اس نے اپنی ہی جو فیلک سٹیج جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو صرف فیلک نہ کہیں, وہ پہلے سے شروع ہو رہتی ہے. آف کورس وہ آئی تھنک اینل سٹیج سے اسٹارٹ ہو رہتی ہے. بہرحال سو اس میں وہ اپوزٹ جینڈر کے اوپر اپنی پوری کی پوری پروکلیوٹی کیوں شو کر رہا تھا, اینڈ کر رہی تھی بچی اپنے باپ کے لیے, اور لڑکا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے, کمپیٹ کرتا ہے اپنی باپ سے کہ میں زیادہ سوٹیڈ فار مائی مدر ہوں, اور لڑکی کمپیٹ کرتی ہے اپنی ماں سے کہ ہاں وے بیٹر دین یو آر فار مائی فادر دا مین. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ان heterosexual
infants and kids. This is in everybody. And if anything, there's a study where they actually found that there is a study that they found that to have in transsexuals as well. Even they manifested, though جو کہ ان کی biological gender تھا وہی زیادہ manifest ہو رہا تھا. So there is no play. I'm sorry, there is absolutely no play کہ جو سائنس کے تھرو ہمیں ملا ہو. اور اگر ملتا تو I would have been happy. I swear I'm that guy who actually thinks کہ سائنس ابھی تک اس جگہ پہ نہیں پہنچی, تو جب بھی مجھے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو کہ میرے argument کے against ہوتی ہے, I think okay, thank God, a lot more to dig into now. But it is too obvious. It was too easy of a game that science نے ان کو نہیں کھیلنے دی. So it's a matter of psychology. It's not a matter of biology. And psychology is being ruined by the postmodernists, pumping new definitions of logic, construction, blaming everything on society, and constructing social definitions and more perception based translations of reality that they think, and they're forcing it down the throat of everybody else, and then using pseudo arguments of science and philosophy, and this is the big problem. And I that's why I said transsexual کا مذاق مت اڑائیں آپ خدا کا واسطہ. ٹرانسجینڈر ہونا ہے آپ نے, transsexual کا مذاق مت اڑائیں, because you are actually not qualified to represent them. You are not nominated by them to represent them. You are not aware کہ ان کے اصل میں مسئلے کیا ہیں to represent them. And you are not in the right, you're not enough people to represent the transsexuals. They are real people with real issues, with real death tolls. ان کو مروانے کے لیے آپ نہ صرف ہیلپ کر رہے ہیں, ان کو زیادہ ہوا مل رہی ہے اس کو. And I know, and I work with them, so I know. میں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہمارے ہوئے ہیں جن میں ہم نے ان سے بات چیت ہوئی ہے, and you don't represent any of them. I'm sorry. There is no way that they sympathize with you. You want to sympathize with them? Stop this pseudo philosophy کہ I know یہ perception based ایک معاملہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میرے اندر ایک عورت کی روح ہے یا میرے اندر ایک مرد کی روح ہے. No, biology is going to tell me کہ میرے اندر کون سا جینڈر ہے. اور جو بچوں کے ساتھ اگلے 50 سال میں معاملات ہونے وہ وہی ہونے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ جو اس وقت ٹرانسیکشول کمیونٹی کے ساتھ اصل میں ہو رہے ہیں, بیکاز وی آر پشنگ دیم انٹو اٹ. بالکل ٹھیک. اور پھر وہی ہوگا ان کے ساتھ سوسائڈ کی ریٹ بڑھ جائے گی. نہ صرف یہ بلکہ ڈپریشن, لیک آف پرفارمنس ان ایوری سنگل فیلڈ آف لائف. خالی سوسائڈ تو بعد میں ہوتی ہے نا, سوسائڈ 50 سال کا واقعہ ہے, ایسے نہیں ہوتی سوسائڈ. آپ باقی ہر جگہوں میں فیل کروائیں گے بچوں کو, ان کی ڈومیسٹک فیبرک کو تار کروا دیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہاں واٹ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اور یہ مولوی ہمارے خلاف لگے ہوئے. نو, یو اسٹارٹڈ اٹ. یو پلئنگ اے ڈرٹی گیم رائٹ ناؤ. You're confusing human beings beyond science and beyond religion. I don't really care what you want to do after you die, but the way you're going to live your life, it has impacts. It has implications on other people. You can't just be casual about the concept of chemistry and biology and just say, you know what, I don't believe I'm a human being anymore. And if you're making fun or if you ridicule people who think they're Batman or Superman or they're cows or sheep, some people actually think like that. Well, I'm a gorilla and I'm going to do whatever. Then you gotta put the same the onus on your own self as well, because just because you think you know something in science does not make it science. زبردست, ویری ویل کنکلوڈیڈ. میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا شو بھی اینڈ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارا جو لبے لباب تھا, دیر از اے ریزن کہ ساحل بھائی نے آج انگلش بہت یوز کی ہے, بیکاز وی وانٹ کہ یہ شو, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آڈینس تک بھی پہنچے. ہم تو یہ دعا کریں گلوبلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, دیکھا جائے. ہمارا لبے لباب یہ ہے, ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ وی ڈس ایگری کہ یہ نیچر میں ہے, اور دیر آر سو مچ اوور ویلمنگ سائنٹیفک ایویڈنس ٹو سپورٹ دس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز یس ایگزسٹ کرتی ہے, ایگزسٹنس کا ڈینائل نہیں ہے, یہ فینومینا تھرو آؤٹ ہسٹری ایگزسٹ کرتا آیا ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری اور بھی بہت سے فینومینا ایگزسٹ کرتے ہیں. جسٹ بیکاز یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ایگزسٹ کر رہا ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ فینومینا ٹھیک ہے. نمبر 2, جسٹ بیکاز یہ ایک انکلینیشن ہے فار وٹ ایور ریزنس. ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ نرچر کی وجہ سے انکلینیشن آتی ہے. ایکچولی دا انوائرمنٹ یو گرو ان, دا کائنڈ آف لٹریچر یو اسٹڈی, اٹ مے بی سم کوئی حادثہ بچپن کا, کوئی سیکشل ابیوز,
مے بی یو نو کوئی بلنگ بہت زیادہ ہوئی ہے یا واٹ ایور ریزنس, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ ان ریزنس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ فینومینا کسی میں آ گیا ہے, یہ انکلینیشن کسی میں آ گئی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. انکار صرف اس چیز کا ہے کہ یہ نیچر میں نہیں ہے. دیٹس وائی ریلیجن بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے. دیٹس وائی کہ اوور دا ہسٹری آف پیریڈ آف ٹائم, جیسے ساحل بھائی نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک دیکھ لیں, کیا یہ صرف سوشل کنسٹرکٹس ہیں؟ سو پلیز اس چیز کو مزید ریسرچ کریں. ہم سمپتھائز کرتے ہیں ٹرانس کے ساتھ, جیسے ساحل بھائی نے کہا ان کے بہت مسئلے ہیں, جینون مسئلے ہیں, انہیں بلی نہیں کرنا چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, انہیں ایک شہری سمجھنا چاہیے, ان کے رائٹس ہونے چاہیے. یس وی آر اپ فار دیٹ. لیکن وہ لوگ جو ڈیزائرس کی بیسس پہ اور جو لسٹ کی بیسس پہ اور دوسروں پہ یہ چیز تھوپنا چاہتے ہیں, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس فینومینا کی, ہومو سیکشوالٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یس وی ڈونٹ ایگری ود دیم اینڈ وی ول اوبیسلی کیپ ڈس ایگرینگ ود دیم. ہم اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی یوتھ کو ایک کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ فال انٹو دس گیم. ہم جینون کیسز کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں, جیسے ساحل بھائی نے کہا اس کی کاؤنسلنگز ہیں, اس کی تھراپیز ہیں. جینڈر سائیکولوجیکل ڈیفارمیٹی ان دا کڈس انڈر سیم سیکس پیرنٹس, یہ ذرا ضرور پڑھیے گا. بالکل, دس از ون آف دا بیسٹ ریڈس. بالکل ٹھیک. سائیکولوجیکل ڈیفارمیٹی آف کڈس ہو آر بینگ ریزڈ بائی سیم سیکس پیرنٹس. صحیح. آپ کو دور کی سوچ نہیں لینا, یو آر ناٹ اسٹریچنگ یور اون لاجک اینڈ امیجنیشن ہیئر. یعنی اس کے کانسیکوینسز پہ آپ ایک بار خود بھی ریسرچ کیجیے گا اور پھر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہیومینٹی کے خلاف ہیں, وہ ہیومن بینگ کے اس پرپز کے خلاف ہیں, وہ ہیومن کی فطرت کے خلاف ہیں. یہ ہمارا آرگومنٹ ہے. آپ مزید اس پہ ریسرچ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.